نور پر جلوہ فرما علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ حافظ قاری مولانا شعیب اظہری صاحب، ناظم جلاس سید عامر صاحب، حضرت علامہ مولانا صلاح الدین صاحب اور دیگر طالبان علوم نبویہ اور تمام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج کی یہ یاد حسین کی 5واں جلسہ جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق توسل سے جتنے لوگ اس محفل میں یاد حسین میں شرکت کیے ہیں، پروردگار عالم ان کے عمر میں، ان کے گھر میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ یہ یاد حسین کا جلسہ 38واں سالہ جلسہ ہے یہ، جس میں ہم 48واں سالہ جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، اور آپ روز مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا سید زکریا صاحب سے خطاب فرما رہے ہیں، اور اسی طرح آپ پورے 10 دن خطاب سنتے رہیں گے۔ حضرات محترم، اس جلسے کو یاد حسین کو سجانے میں، سنوارنے میں، ہر سال اس کا انتظام کرنے میں ہمارے جناب ریاض الحق صاحب کا بڑی محنت ہے، اور انہی کی کوششیں کاوشیں رہتی ہے کہ ہر سال یہ جلسہ یاد حسین کا منایا جا رہا ہے، اور اسی کمیٹی سے دیگر تمام جو پہلے اس کمیٹی میں تھے وہ اس دنیا سے جا چکے، انتقال کر چکے، مولا ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی بخشش فرمائے۔ ہمارے مرحوم جمیل الدین صاحب، حق بنارسی صاحب اور یوسف صاحب، یہ دیگر کمیٹی کے لوگ تھے جو اس دنیا میں اب نہیں رہے، مولا ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی بخشش فرمائے۔ خصوصیت کے طور پہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا ریاض احمد حشمتی حضور ریاض ملت علیہ رحمت و رضوان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ روز کسی نہ کسی عالم کی تقریر ابتدا میں ہو رہی ہے، آج مجھے موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا یہ جلاس یاد حسین کا
محرم الحرام شریف کی یہ پانچویں تاریخ ہے، اور اس پانچویں شب میں، چھٹی شب میں یہ پانچواں پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور حضرات، کچھ شعر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ درود دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، واہ 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 واہ، یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکہ ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اور آگے کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، کہیے سبحان اللہ، اور طرف کے کہیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ مقام ان کا ہے، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، اور ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں، جو خوش نصیب ہیں نبی کے نگر میں رہتے ہیں، جو خوش نصیب ہیں نبی کے نگر میں رہتے ہیں۔ آئیے ہم دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، اسلام کی حیادار باعزت ماں اور بہنوں، کچھ عرض و معروف سے پیشتر دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں والہانہ، عاشقانہ، ایماندارانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجمل سلطان پوری کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ جانے کس وقت نگاہوں کا مقدر چمکے، کہیے تڑپ کے سبحان اللہ، جانے کس وقت نگاہوں کا مقدر چمکے، دیدہ دل راہ الفت میں بچھائے رکھیے، اور عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پوجی اپنی، جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے، جان دے کر بھی بچے تو بچائے رکھیے۔ اور آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ آخر میں کیا ہی خوب فرماتے ہیں کہ تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں، بزم سرکار یوں ہی سجائے رکھیے، بزم سرکار یوں ہی سجائے رکھیے۔ آج جیسے ہی محرم الحرام شریف کا چاند نظر آیا ہے، ہر گلی ہر کوچے میں ہر قصبے
میں ہر علاقے میں ہر ملک میں امام حسین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، امام حسین کی محفل منائی جا رہی ہے، امام حسین کے نام پر لنگر کیا جا رہا ہے، امام حسین کے نام سے سبیلیں بٹ رہی ہے، امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے ہر جگہ ہر علاقے میں، جہاں دیکھو 10 روزہ پروگرام کیا جا رہا ہے، امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، کربلا والوں کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب محرم الحرام شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا، امام حسین کے دیوانے، نبی کے دیوانے، امام حسین سے محبت کرنے والے ہر جگہ ہر گلی میں ہر قصبے میں ہر ملک میں امام حسین کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذکر کیوں کرتے ہیں، ذکر کیوں مناتے ہیں، امام حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، صحابہ کا ذکر، امام حسین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر گھوما کرتے ہیں، زمین پر ٹہلا کرتے ہیں، زمین پر چکر لگایا کرتے ہیں۔ کیوں چکر لگایا کرتے ہیں، کیوں ٹہلا کرتے ہیں، کیوں سیر کیا کرتے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، وہ زمین پر اس لیے گھوما کرتے ہیں، وہ زمین پر اس لیے چکر لگایا کرتے ہیں، وہ زمین پر اس لیے ٹہلا کرتے ہیں کہ جہاں مومنین جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہو، فرشتے ایسی محفل کو تلاش کیا کرتے ہیں، اور فَإِذَا وَجَدُوا، جب ان کو ایسی محفل مل جاتی ہے تو اپنے نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے نورانی پروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں اور ذاکرین کے ذکر کو سنا کرتے ہیں۔ یاد حسین کے جلسے میں آنے والوں، اپنے قسمت پہ ناز کرو، جہاں پر فرشتوں کا سایہ، فرشتوں کے پروں کا سایہ تمہارے اوپر ہے، نورانی پر، فرشتے کے نورانی پر کا سایہ تمہارے اوپر ہے۔ لیکن جب ذاکرین ذکر سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے اپنے مکانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں، تو وہی اللہ کے مقدس فرشتے آسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے ایسے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جن کا عالم یہ تھا یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک، مولا وہ تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری پاکی بیان کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے، تیرے محبوب کو یاد کر رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ فاروق رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو، میرے بندے میرا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، میرے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے تھے، امام حسین کا ذکر کر رہے تھے۔ کہیے تڑپ کے سبحان اللہ، اور زور سے کہیے سبحان اللہ۔ میں تاریخ کو بھولا نہیں ہوں، وہ دن یاد کرو جب آزاد میدان پہ کرکٹ میدان میں کرکٹ کیا گیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ ان میں سے ہوں گے بہت سارے جو کرکٹ کے میدان میں تھے، ان کی آوازیں پورے محلے کو اٹھا کر رکھی تھی، لیکن آج امام حسین کے نام پر ان کی آوازیں بالکل پست نظر آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھی بات ہے، کتنی آوازیں تھی، بہت اچھا بہت اچھا۔ اور ہمارے ریاض البھائی اور ان کے اراکین کلیم انور صاحب، مولانا زکریا صاحب، یہ تمام لوگوں نے یاد حسین میں یہ دینے کے لیے پیسہ چندہ کے لیے اعلان کیا ہے، لیکن ہر روز 400 500 اس سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ نبی کے نام پر، امام حسین کے نام پر پیسہ نہیں نکل رہا ہے، لیکن میری آنکھوں نے اور میرے کانوں نے سنا تھا جب کوئی کھلاڑی ایک چوکا مارتا تھا اسے 10,000 یہ قوم دے رہی تھی۔ یہ قوم کے دل مر چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں۔ امام حسین کے نام پر جیب سے 10 روپے نہیں نکل رہا ہے، لیکن سچن تندولکر کے دیوانے 10,000 20,000 خرچ کر رہے ہیں۔ بہت اچھا پیغام ہے، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ اس واہ دن کا انتظار کر رہا تھا،
वो कौन लोग हैं, कहां गए जो 10-20 हजार एक चौके पे दे रहे थे? अरे जरा आए इमाम हुसैन के नाम पर भी खर्चा कर दे, रियाजुल भाई की परेशानी दूर हो जाए, कमेटी की भी परेशानी। अरे मेरे दोस्तों, वहां जो तुमने खर्च किए हैं, वहां जो तुमने पैसे दिए हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मैदान महशर में उन पैसों का हिसाब होगा, उन पैसों का हिसाब लिया जाएगा। तुमने उन पैसों को कहां खर्च किया है? लेकिन अगर इमाम हुसैन के नाम पर यादे हुसैन में पैसा दोगे, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदके तवस्सुल से जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात है, वाह बाबा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे मुझे याद कर रहे थे या किसी चीज का सवाल भी कर रहे थे, कोई चीज मांग भी रहे थे, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला यसअलूनकल जन्ना, वो तुझसे जन्नत का सवाल कर रहे थे, वो जन्नत मांग रहे थे, जन्नत में जाने की ख्वाहिश कर रहे थे। रब इरशाद फरमाता है, जरा ये बताओ, मेरे बंदे मुझे याद कर रहे थे, जन्नत का सवाल कर रहे थे, क्या किसी चीज से डर भी रहे थे, किसी चीज से खौफ भी खा रहे थे, किसी चीज से डर रहे थे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जहन्नम से डर रहे थे, जहन्नम से खौफ खा रहे थे, उनके आंखों में अश्के नदामत जारी थे। अब रब इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, कद कफरतु लहुम, मैंने तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी, तमाम की बख्श। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत आज कौन ऐसा इंसान है जिसका दामन गुनाह से दागदार नजर न आ रहा हो, जिसकी पेशानी गुनाह से स्याह नजर न आ रही हो? आज हम नमाज से दूर हैं, मस्जिद से दूर हैं, कुरान की तिलावत से दूर। हजरात, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसका दामन गुनाह से दागदार नजर न आ रहा हो, जिसकी पेशानी गुनाह से स्याह नजर न आ रही हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ऐसी महफिलों में आ जाते हैं जहां रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा हो, अहले बैत अतहार का जिक्र हो रहा हो, सहाबा का जिक्र हो रहा हो, नबी के दीवानों का जिक्र हो रहा हो, इमाम हुसैन के जिक्र हो रहा हो, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कद गफरतु लहुम का परवाने निजात अता कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद को माफ फरमा देता है। बहुत अच्छा। ये देखें, बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें आई हैं, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकतें अता फरमाए, इनके अमल में बरकतें अता फरमाए। और हमारे भाई अभी दूर हैं, घर में बैठे होंगे, दुकान में बैठे होंगे, चौराहे पे बैठे होंगे, सोच रहे होंगे जब अल्लामा ज़करिया साहब आएंगे तब जाएंगे, तब कुर्सी भरेंगी। महफिल में आना चाहिए, पहले से आना चाहिए, पहले से जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होती हैं वो शुरू से हम पर बरसना शुरू हो जाए, बरसना शुरू हो जाए। अब देखिए, ये महफिल याद हुसैन हर साल हसनैन रोड पर मनाया जा रहा है। हजरात मोहतरम, ये महफिलें इतनी बरकत वाली हैं, इतनी रहमत वाली हैं, इतनी मग़फ़िरत वाली हैं। हजरात मोहतरम, सारे लोगों की बख्शिश हो गई, सारे लोगों की मग़फ़िरत हो गई। फ़क़ामा मलकुन मिनल मलाइका, फरिश्तों में से एक फरिश्ता खड़ा होता है, रब की बारगाह में अर्ज़ करता है, फ़ुलानुन लैसा मिनहुम, फला की बख्शिश नहीं होनी चाहिए, फला को कद कफ़रतु लहुम का परवाने निजात ना दिया जाए, फला को बख्शिश नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ना वो जिक्र सुनने आया था, ना करने आया था, ना इमाम हुसैन को याद करने आया था, ना इमाम हुसैन का जिक्र करने आया था। अचानक गुजर रहा था, रास्ते से महफिल दिखी, बैठ गए। उसकी नियत जिक्र करने की नहीं थी, उसकी नियत जिक्र सुनने की नहीं थी, उसकी नियत इमाम हुसैन के महफिल में बैठने की नहीं थी, लेकिन महफिल को देखा, बैठ गया। नियत पर दारो मदार होता है, नियत पर सारे अमल होते हैं। अगर नियत बेकार है तो सारे अमल बेकार होते हैं। फरिश्ता अर्ज करता है, परवरदिगार आलम, उसकी नियत जिक्र करने की नहीं थी, जिक्र सुनने की नहीं थी, उसकी बख्शिश नहीं होनी चाहिए, उसे कद गफरतु लहुम का परवाने निजात ना दिया जाए। अब रब का जवाब सुनिए और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। रब इरशाद फरमाता है, हुमुल कौमा ला यसका जलीसहुम, ये जिक्र करने वाली जमात है, मेरे महबूब को याद करने वाली जमात है, सहाबा का जिक्र करने वाली जमात है, अहले बैत अतहार का जिक्र करने वाली जमात है, हसनैन करीमैन का जिक्र करने वाली जमात है, गौसो ख्वाजा का जिक्र करने वाली जमात है। ऐसी जमात के अंदर अगर कोई अचानक भी आ जाए तो मेरी रहमत उसको भी अपने आगोश में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा फारूक भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद।
جہاں پر آنے سے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ آج ہم محفلوں سے دور ہیں، یہ محفلیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، یاد حسین، حضرت علامہ مفتی عرفان مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ درود پاک بڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان صاحب مصباحی تشریف فرما ہے۔ ان کے چہرے انور کی زیارت کریں، علماء کرام کی زیارت کریں، اپنے نیکیوں میں اضافہ کر فرمائیں۔ حضرات محترم، یہ محفلیں ہیں، یاد حسین کی ہو یا امام سرکار غوث اعظم کی ہو، سرکار خواجہ غریب نواز کی ہو، کسی کی بھی محفل ہو، ایسی محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کی جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، آپ اعلان کر دیجئے اپنے امتیوں سے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہ تمہیں میرے صدقے سے جان ملی، اولاد ملی، مال ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، تمہیں میرے صدقے سے سب کچھ ملا، زمین و آسمان میرے صدقے سے، چاند و سورج میرے صدقے سے، اولاد میری صدقے سے، مال میرے صدقے سے، جائیداد گھر بار سب کچھ میرے صدقے سے ملا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کی کوئی قیمت طلب نہیں کرتا، کوئی قیمت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اپنے قرابت دار کی محبت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مالک و مختار بن کر تشریف لائے، انہیں قیمت، انہیں اجرت، انہیں معاوضہ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے خزانوں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کے سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو خالق کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضے اختیار میں، دونوں جہاں ہے زندہ باد، زندہ باد۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ۔ اور آگے قرآن نے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ اسی پارے کے اندر سورہ والضحیٰ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا، غنی کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا۔ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، ہاں ساری مخلوق خدا آپ کے در کی بھکاری ہے، تبھی تو بریلی کی سرزمین سے حسن رضا بریلوی ارشاد فرماتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار کے سے دل سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یاد حسین۔
عظمت حسین مسلک اعلی حضرت کلام اعلی حضرت حضرت علامہ فاروق رضوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت اچھا. 5 منٹ کے لیے میرا وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت حافظ و قاری مولانا شعیب رضا صاحب کی بھی تقریر سماعت کرنی ہے. ہمارے خطیب و امام باقر والی مسجد حضرت علامہ مولانا قاری اسلم صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیجا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں اگر کوئی سائل مانگنے آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اگر ایک مرتبہ بھیک مل جاتی ہے تو کبھی کسی کے بھی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایک صحابی رسول ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی بھوکی ہے، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار بھوکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس صحابی کو تھوڑا سا جو دے دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی جاؤ، اس جو کو لے جاؤ، اپنے گھر لے جاؤ، تم خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، دوست احبابوں کو بھی کھلاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ. اگر تمہارے دروازے پر کوئی سائل مانگنے آ جائے تو اس کو بھی دے دو، اس کو بھی واپس نہ کرو، اس کو بھی دے دو. حضرات محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، منبر رسول پر علماء حضرات بیٹھے ہیں، اگر کوئی کسی سائل کو 10 روپے دے دے اور کہہ دے جاؤ اس سے تم بھی کھانا، دوستوں کو بھی کھلانا، رشتہ داروں کو بھی کھلانا، بتاؤ وہ پلٹ کر جواب دے دے گا کہ 10 روپے میں میرا تو بھلا نہیں ہوگا، میں اپنے دوستوں کو کیسے کھلاؤں گا، میں اپنے رشتہ داروں کو کیسے کھلاؤں گا. میاں سرکار فرما رہے ہیں کہ جاؤ، یہ تھوڑا سے جو ہے لے کر جاؤ، خود بھی کھانا، اپنے بچوں کو بھی کھلانا، رشتہ دار کو بھی کھلانا. لیکن وہ صحابی رسول اس جو کو لے کے خوشی خوشی گھر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. اگر وہابی ہوتا تو انکار کر دیتا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دے ہونی چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی عطا دیکھیں. اب وہ صحابی رسول اس جو کو لے کے اپنے گھر گئے، سال ہا سال اسی جو سے کھاتے رہے، کئی سال تک اسی جو سے کھاتے رہے، لیکن جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اختیار رسول دیکھیے کہ نبی کے بارگاہ سے جو ملتا ہے تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے. لیکن پتہ یہ ہے کہ ہم دل کو صاف کر کے نبی کے بارگاہ سے مانگنا چاہیے، اپنا دل صاف ہونا چاہیے. جب دل صاف ہو، صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کا وسیلہ بنا کر مانگو، اللہ نبی کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. کئی سال تک اسی جو سے کھاتے رہے، لیکن جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سبحان اللہ. کئی سال تک کھاتے رہے. ایک دن دل میں خیال آیا کہ جب نبی نے جو ہمیں جو دیا تھا وہ تو بہت مختصر تھا، بہت کم تھا، لیکن کئی سال سے میں اس جو سے کھا رہا ہوں، دوستوں کو بھی کھلا رہا ہوں، رشتہ داروں کو بھی کھلا رہا ہوں، جو سائل مانگنے آ رہا اس کو بھی دے رہا ہوں، لیکن جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. گئے جس کمرے میں جس برتن میں جو رکھا تھا اس کو ناپ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں. غور کرنے کا مقام ہے، اس کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، اور جیسے ہی جس دن ناپا تولا کچھ دن کے بعد وہ جو ختم ہو گئے. اللہ اکبر. جیسے ہی جو ختم ہوا پھر وہ صحابی رسول نبی کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ نے جو دیا تھا وہ کئی سال تک میں کھاتا رہا، دوستوں کو کھلاتا رہا، احبابوں کو کھلاتا رہا، رشتہ دار بھی کھا رہے تھے، بیوی بچے بھی کھا رہے تھے، لیکن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس جو کو تول لیا ہے، اس جو کو ناپ لیا ہے، اب وہ جو ختم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ، میں پھر بھوکا ہوں. یا رسول اللہ، میں پھر پیاسا ہوں. یا رسول اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں. یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار بھوکے ہیں. سرکار پھر کچھ عطا کر دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سن لے، اگر اس جو کو نہ تولتا، نسلاً تازہ نسل اس جو سے کھاتے رہے، قیامت تک وہ جو کو ختم ہونے کا نام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. یاد حسین عظمت حسین مسلک اعلی حضرت حضرت حافظ سید فیضان احمد صاحب قبلہ برکاتی. نعرہ تکبیر
नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। हज़रत मोहतरम सरकार फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबी, अगर उस जौ को ना नापते, नस्लन बादा नस्लिल, कयामत तक उसी जौ से खाते रहते तो वो जौ खत्म ना होता। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं, कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किस्से लतीफ अधीना तमाम था, जो कुछ बया हुआ वाक़या ज़िबाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।